وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے اور اس نظام کائنات کے اندر جو نظام حق و باطل برپا کیا اور ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی، تو ان سب کی ہم تاریخ پر نظر رکھیں تو ایک بات ہمارے سامنے نکل کے آتی ہے کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک معرکہ برقرار رکھا ہے، اور وہ معرکہ ہوتا ہے سچ کے اور باطل کے درمیان، اور تا قیامت یہ معرکہ چلتا رہے گا۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن یہ معرکہ برقرار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے ہدایت کا ایک سامان فراہم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمام معاملات رہے جو کہ دیگر انبیاء کے ساتھ انفرادی طور پہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے مرتبے کی تمنا کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 دفعہ اس کی تمنا کا اظہار فرمایا کہ مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں شہید ہو جاؤں۔ جب ہم ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات نکل کے آتی ہے کہ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کے ساتھ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین 4 مراتب بیان ہوئے ہیں، جن میں سے نبوت کے بعد یہ 3 مراتب ہیں، صدیقیت ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بڑا المیہ ہے جو کہ تاریخ اسلام میں پیش آیا۔ اس کے اوپر بہت گفتگو ہوتی ہے، بڑے معزز علماء نے اس موضوع پر تاریخی رخ سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس کی تاریخی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ میں آج کی گفتگو میں اس کا خاص ربط اس بات سے جوڑنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطل اور حق کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان جو ایک معرکہ رکھا ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں حق ہمیشہ کے لیے غالب آ جائے اور وہ غالب ہی رہے، اس لیے کہ یہ معاملہ اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان ایک گفتگو رہے گی، اور ہمیشہ سے اس طریقے کے معاملات چلتے رہیں گے تا وقت کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام کائنات ہے وہ ختم ہو، پھر قیامت برپا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقصد کے لیے شہادت دی، اور آپ کا خیال یہ تھا، آپ کا گمان یہ تھا، آپ کا تصور یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس میں جو حکمرانی ہے، اس کے اندر زمام اقتدار ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جو کہ خلافت کو، نظام حکومت کو منہاج نبوت پہ برقرار رکھ سکیں۔ چنانچہ جب یزید کا معاملہ پیش آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار فرما دیا، اور ان کی رائے یہ تھی کہ اس وقت امت کی قیادت سنبھالنے کے لیے جس قسم کا تقوی، جس قسم کا علم، جس قسم کا تعلق مع اللہ درکار ہے، اور اس نظام حکومت کو منہاج نبوت پہ چلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے تھے، اللہ کی جو مشیت اس پہ چلانے کے لحاظ سے، اللہ کی جو رضا ہے اس پہ چلانے کے لیے جس قسم کے لوگوں کے پاس حکومت جانی ضروری ہے، یہ لوگ وہ نہیں ہیں۔ ان کے پاس اگر حکومت گئی، ان کے پاس اگر اقتدار کی چیزیں گئیں، ان کے پاس اختیارات گئے، تو معاملات اس نہج پر نہیں رہیں گے یا اس طریقے سے نہیں ہوں گے جیسے ہونے چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص خلیفہ بنتا تھا تو لوگ اس کے سامنے اظہار اطاعت کے لیے جا کر بیعت کر لیا کرتے تھے۔
تو ہمارے سامنے یہ جو بات واقعہ ہے پورا ہے، اس کی جو مختصر بات میں عرض کر کے آگے جو اس میں سے گفتگو کا جو اصل نقطہ نہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا، پھر انہوں نے جد و جہد کی اور پھر وہ وہاں سے کوفہ تک گئے، کوفہ میں گئے، کوفہ میں لوگ ان کے ساتھ نہ رہے، ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک چھوٹا سا بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ 100 سے بھی کم افراد تھے، 70-72 افراد پہ مشتمل چند خاندان کے لوگ جن کے اندر بچے اور خواتین بھی شامل تھے، وہ لوگ اس کے اندر رہ گئے صرف، اور پھر آگے وہ سانحہ پیش آ گیا کہ جس کا تعلق اس سے بڑا افسوسناک اور المناک سانحہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ یا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کو وہ مٹی بھی دکھائی گئی جو کہ خون سرخ رنگ کی تھی، خونی رنگ ہو رہی تھی۔ تو یہ سانحہ جو پیش آیا ہے، اس سانحے کے اندر اگر ہم حقیقت میں جا کے دیکھیں تو یہ کسی مادی یا کسی اس قسم کی معاملے پر پیش نہیں آیا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مادی مفاد پیش نظر تھا یا کوئی اس قسم کی چیز پیش نظر تھی جسے ہم کہتے ہیں خالصتاً اقتدار، جس کے لیے بادشاہوں میں لڑائیاں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اس کے پیش نظر ایک خاص قسم کی بات تھی کہ اللہ کے دین کو جس انداز میں یہ حضرات دیکھتے تھے کہ چلنا چاہیے، اور دین کا نفاذ ہمارے سیاست کے اندر بھی ہو، ہماری معاشرت کے اندر بھی ہو، ہماری معیشت میں بھی ہو، اس رخ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کا خیال تھا کہ اس رخ پر یہ چیز برقرار نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اس کے لیے پھر انہوں نے ایک وہ راستہ اختیار فرمایا جس کو ہم مزاحمت کا راستہ کہتے ہیں، عدم بیعت کا راستہ کہتے ہیں، اور پھر وہ ڈٹ گئے اس پر اور اس پر برقرار رہے۔ ہمارے سامنے جو چیز نکل کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے معرکے تا قیامت رہیں گے، اور حق اور باطل کے معرکوں میں ہمیں ثابت قدمی، اپنے مضبوط قدم جما کر روکنے کے لیے ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے حق کے آگے کھڑے ہو کر جانیں قربان کی، اس سب کی سیرت اور حیات ہمارے سامنے موجود ہے، کس طریقے سے انہوں نے جا کر اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر کے دین کو محفوظ کیا۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں 1400 سال بعد، اور ہمارے پاس الحمدللہ ہماری اللہ کی کتاب محفوظ ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں، ہمارے پاس متقدمین کی طرف سے بیان کیا گیا دین محفوظ ہے، اس کے پیچھے یہی قربانیاں ہیں اور یہی حق کے سامنے کھڑے ہونے والے فلسفے ہیں جو کہ تا قیامت لوگوں کو ایک طریقے کی ترغیب دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک شجاعت پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ حق کے ساتھ، حق کی دعوت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس میں ایک اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس واقعے کا، اس معاملے کی طرف رجحان نہ ہوا اور آپ نے بیعت سے انکار فرمایا، تو یہ نہیں تھا کہ پہلے مرحلے پر آپ نے کچھ جنگ و جدال کی طرف گئے ہوں، پہلے مرحلے پہ گفتگو کی طرف گئے اور یہ بات رکھی۔ چنانچہ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ امت کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو، امت کے اندر افتراق نہ پیدا ہو، امت کے اندر قتل و غارت گری نہ ہو، امت کے اندر اسلحہ نہ اٹھایا جائے، امت کے اندر خون نہ بہایا جائے۔ یہ وہ ایک بنیادی نقطہ تھا جو کہ امت کے اندر ہمیشہ پیش نظر رہا۔ اگر ہم خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھیں، وہاں پر بھی ان کے پیش نظر یہ نقطہ تھا کہ امت کے اندر تلوار نہ اٹھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی مکمل کوشش فرمائی اور اس چیز کا اظہار کیا بھی۔ ان کی جو روایات ملتی ہیں، خطبے پہ دینے پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں پر ملتی ہیں کہ وہ صاف فرماتے تھے کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں یہ بات رکھنے آیا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ مطالبہ ہے، میرا مقصود آ کر لڑ کے اقتدار پہ قبضہ کرنا یا وہ جنگ کرنا نہیں ہے کہ میں آ کر بس مجھے کسی طرح سے اقتدار کی کنجیاں میرے قبضے میں آ جائیں یا میں کسی بھی طرح سے خون بہا کے لے لوں۔ یہ وہ ایک بڑا نقطہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، خانوادہ نبوت، اہل بیت، وہ اس چیز پر رہے کہ امت کے اندر اتحاد اور شیرازہ نہ بکھرے، امت کے اندر ایک طرح کا اتحاد رہے۔ کسی مسئلے پر اگر اختلاف رائے ہے تو اس مسئلے کے اختلاف رائے کو جہاں تک ممکن ہو گفت و شنید کے ذریعے بات کر کے اس کا حل نکالا جائے بجائے اختلاف کے۔ تو ہمارے سامنے جہاں عزیمت کی یہ داستان آتی ہے کہ باطل کے آگے کھڑا ہونا ہے، باطل کے آگے اگر باطل کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، باطل کی طرف سے دباؤ آتا ہے، سماجی رخ پر آتا ہے، سیاسی رخ پر آتا ہے، معاشی رخ پر آتا ہے، معاشرتی رخ پہ آتا ہے، تو اس کے آگے ڈٹ جانا
اپنے دین کو برحق سمجھنا، جہاں ہمیں یہ تلقین ملتی ہے وہاں پر یہ تلقین بھی ملتی ہے کہ امت کے اندر اتحاد رہے، امت کے اندر اجتماعیت رہے، یہ بھی برقرار رکھنا۔ ہمارے یہاں اس گزشتہ 20-25 سال 40 سال کے اندر اگر ہم مختلف تحریکوں کا جائزہ لیں تو بہت سارے مخلص لوگ ہیں جو کہ اخلاص کے ساتھ، میں یہ کہوں کہ مخلصین کی جماعتیں ہیں، جو اخلاص کے ساتھ میدان میں اترے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کوششیں شروع کی۔ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس وقت مسلمان مغلوب ہیں، اس وقت مسلمان مفتوح ہیں، اس وقت مسلمانوں کی کوئی سننے والا نہیں، قسم پرسی کا شکار ہیں، تو اس کے لیے وہ آئے میدان میں، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں نے سختی تک کا مظاہرہ کیا، اسلحہ لے کر بھی کھڑے ہو گئے، اپنی تنظیمیں بنانی شروع کر دیں، سب کچھ ہوا۔ لیکن اگر ہم اس چیز کا اس تاریخی پس منظر میں جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا اگرچہ اخلاص اپنی جگہ ٹھیک ہے، اگرچہ ان کا جو مقصود تھا وہ شاید ٹھیک ہو، اگرچہ وہ جو چاہتے تھے کہ ہم دین کو سربلندی دیں وہ ان کا مقصود نیک تھا، لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، جو مزاحمتی چیزیں اختیار کی، اس سے امت کے اندر افتراق کی کیفیت پیدا ہوئی، امت کے اندر خون بہنے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ان حضرات کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، ان کی سیرت طیبہ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں صاف سامنے آتی ہیں کہ ان حضرات نے ان چیزوں کو فوقیت دی کہ امت کے اندر اتحاد رہے اور شیرازہ نہ بکھرے، امت پارا پارا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت برقرار رہے۔ جو ایک اور اہم بات کہ میدان میں نکلنے کا مقصود کیا تھا، کیا صرف محض اقتدار؟ آج اگر ہم اقتدار پہ نظر ڈالیں تو اقتدار کی کوششوں کے لیے دنیا میں ہر جگہ چونکہ اقتدار کے ساتھ ایک قوت آتی ہے اور اس کے ساتھ دولت آتی ہے تو مختلف طبقات اس کی طرف بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ہر کسی کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ میرا مقصود خدمت دین ہے، میرا مقصود خدمت انسانیت ہے، میرا مقصود غربت کا خاتمہ ہے، میرا مقصود معاشرے میں اچھائی لانا ہے، مگر دعوے ہمیشہ لوگوں کے ادھورے ہوتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، اہل بیت میں سے بھی جن حضرات نے، ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ اقتدار کی کنجیاں ہمیں اس معنی میں دی جائیں کہ ہمارا حق ہے وسائل کے اوپر یا ہمارا حق ہے اس کے اوپر، بلکہ اس معنی میں کہ اس معاملے کو اللہ کے دین کی جو تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق معاشرے کو ایک خوشگوار طریقے سے برقرار رکھنا، ایک اچھے اسلوب پہ برقرار رکھنا، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس اقتدار ہو۔ اور اس کے لیے ان حضرات نے جو کوششیں بھی فرمائیں، اس کے لیے پھر الٹیمیٹلی آخر میں جا کر ان حضرات، ان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہو گئی۔ لیکن ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ کس مقصد کے تحت اور کن چیزوں کو سامنے رکھے اور کن طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے وہ میدان میں نکلے۔ ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جس سے معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہو جائے، معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس میں ایک اجتماعیت کی شکل تھی۔ ادھر گئے تو وہاں پر بھی ایک لشکر موجود تھا جنہوں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور چونکہ وہ ابھی تک بیت میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے لہذا ہم اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی داخلی انتشار تھا یا کچھ تھا، بلکہ یہ معاملے کو اپنے ایک راہ پر لانے کی کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ یہ کیوں تھا، تقدیر کی یہ مصلحت کیا تھی، اللہ تعالیٰ کو اس معاملے سے کیا منظور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تمنا آپ کے خاندان کے ذریعے پوری ہوئی۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی جو تمنا فرمائی تھی تو یہ تو اللہ کے نبی کے شایان شان نہیں تھا کہ آپ کو شہید کیا جاتا، لیکن امت کے اندر اور صحابہ میں اور آپ کے خانوادے میں یہ سنت اللہ نے اس طرح سے پوری فرمائی کہ آپ کے جو عزیز ترین، آپ کی اولادوں میں جو عزیز ترین بچے تھے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ تو یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جو اس معاملے کے اندر ہیں۔ اللہ کو اس معاملے کی حکمت معلوم ہے۔ بسا اوقات لوگ ان معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی تاریخ بھی کیچڑ اچھالتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ یہ جو تیر و تفنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن دیکھنا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، ان کی نظر کیا اقتدار کی کنجیوں پر، اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی طاقت پہ، اس کے نتیجے میں آنے والی دولت پہ ہوا کرتی تھی، یا ان کا مقصود اللہ کے دین کو غلبہ دینا، اللہ کے دین کو حاکم بنانا، اللہ کے دین کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہوتا تھا۔ چونکہ اصل الاصول یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے اور یہ بات فرمائی کہ اللہ تمہیں آیت استخلاف میں کہ تمہیں خلافت دے گا، تمہیں اقتدار دے گا اور پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، فینظر کیف تعملون، ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ یہ اس کی تکمیل کے اس کی تکمیل کے طریقے تھے جس کے مناہج میں اختلاف ہو سکتا ہے، جس کے طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مقصود اس کا ایک تھا۔ تو یہ وہ بنیادی سبق ہے
جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساعی سے ہمیں سامنے آتا ہے۔ اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حیات، ان کے طریقہ کار، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس کے اندر بسا اوقات لوگ بعض دفعہ بے اعتدالی کی بات کر دیتے ہیں، خاص طور پہ مشاجرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت۔ لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور آپ سے منسوب لوگ تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہوں اور ان کی تربیت میں کوئی ادھور پن رہ جائے، ان کی تربیت میں کوئی نقص رہ جائے۔ اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو کس رخ پر چلانا ہے، تقدیر میں کیا لکھا ہے، معاملات کیا طے ہوتے ہیں، یہ خدا کے علم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں تھیں، آپ کی تمنا تھی کہ کچھ لوگ مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، مگر وہ نہیں ہوئے۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنا نظام جو چلاتا ہے اس میں خیر اور اس میں مصلحتیں خدا کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن معاملات اس نہج پر ہوئے، اور ہمارے لیے آج کے دور میں ان معاملات میں 2-3 اسباق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ رخصت اور عزیمت کے رستے میں ہمیں جب دین پر حرف آتا ہو تو عزیمت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے سامنے کہ امت کی وحدت اور امت کی اجتماعیت ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جب انسان جس چیز کو حق سمجھ کے اللہ کی راہ میں اترتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کو ڈٹرمن ہونا چاہیے، اس کے اوپر اس کے اندر عزیمت کی کیفیت ہو، اس کے اوپر وہ برقرار رہے اور باطل کی طاقت سے مغلوب نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے آپس کا جو محبت کا تعلق تھا اور جو بات کے بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اکرام، اہل بیت اور ان کے ساتھ نہایت ادب اور احترام کا اور محبت کا تعلق رکھنا چاہیے۔ میں آخری بات کر کے اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور تکمیل کا اعلیٰ ترین درجہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ آپ سے خونی تعلق ہے، اور روحانی اور باطنی طور پر بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت فرماتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ آپ جو شخص ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور ہماری جو محبت کی تکمیل ہے اس کا تقاضا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سب ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سبق ہمارے لیے ان کی حیات میں ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔